بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستو، بزرگوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دو عشروں میں ہماری عبادات کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے ذکر و اذکار کو، صدقہ و خیرات کو اور تمام اعمال کو اپنے فضل سے قبول فرمائے اور بقیہ بچے ہوئے ایام کی پوری قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور باقی جو ایک عشرہ بچا ہوا ہے اس کو پورا وصول کرنے والا بنائے۔ میرے عزیز و دوستو، رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور رمضان کا موقع ایک ایسا موقع ہے جس میں اللہ تعالیٰ بے انتہا اجر و ثواب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ معمولی اعمال پر اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع وہ رمضان کے آخر عشرے کے اعتکاف کا ہے، اور رمضان کے آخر عشرے میں ہی ایک رات ایسی ہے جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں، جس کو شب قدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس رات کی بھی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، لہٰذا یہ اعتکاف اور شب قدر اور صدقہ فطر کے تعلق سے آج چند باتیں عرض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کا یہ معمول تھا کہ حضور رمضان المبارک کے آخر عشرے کے اندر اعتکاف فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا، اور فرمایا کہ رمضان المبارک کے شروع عشرے میں آپ نے ایک مرتبہ اعتکاف فرمایا 10 دن کا، پھر آپ نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، پھر آپ علیہ السلام نے آخر عشرے کا بھی، پھر آپ نے دوسرے عشرے کے بعد اپنے خیمے سے آپ نے اپنا سر باہر نکالا اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ 2 عشروں کا اعتکاف کیا انہیں چاہیے کہ وہ آخر عشرے کا بھی اعتکاف کریں، اس لیے کہ میں نے شب قدر کی تلاش میں جو ہے 2 عشروں کا اعتکاف کیا، لیکن مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے یہ بتایا کہ وہ رات جو ہے وہ رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں، لہٰذا آپ علیہ السلام نے بھی آخر عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور ایسے ہی صحابہ اکرام نے بھی آخر عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا یہ معمول رہا کہ آپ پوری زندگی آپ نے آخر عشرے کے اعتکاف پر آپ نے پابندی فرمائی۔ لہٰذا فقہا نے لکھا ہے کہ پورے اہل محلے کی طرف سے کسی ایک شخص کا
مسجد کی محلے کی مسجد میں وہ اعتکاف کرنا وہ سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر پوری بستی میں سے کسی شخص نے بھی اعتکاف نہ کیا تو ترک سنت کی وجہ سے، سنت چھوڑنے کی وجہ سے سارے بستی والوں کو وبال ہوگا اور ترک سنت کا گناہ سب کو ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس آخر عشرے کو بھرپور استعمال کریں اور اس میں شب قدر کی تلاش کریں، اور شب قدر کی تلاش کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اور رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف ہے، جس کا وقت آج غروب آفتاب سے پہلے تک ہے۔ ہمارے یہاں اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ احناف کے یہاں اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، ایک اعتکاف سنت ہوتا ہے، اور ایک اعتکاف وہ نفل ہوتا ہے۔ اگر ہم نے کوئی نذر مانی، منت مانگی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، اگر میں فلاں امتحان میں کامیاب ہو گیا، یا میرا فلاں جو ہے وہ مسئلہ حل ہو گیا، تو میں اللہ کے لیے اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، اور اللہ نے وہ کام اگر ہمارا پورا کروا دیا تو ہمیں اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا ضروری اور واجب ہوگا جتنے دنوں کی ہم نے منت مانگی ہے۔ یہ اعتکاف واجب ہے، مسجد کے اندر ہوگا یہ اعتکاف۔ ایسے ہی دوسری قسم جو اعتکاف کی وہ اعتکاف سنت ہے، جو رمضان کے آخر عشرے میں کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی تیسری قسم اعتکاف کی وہ نفلی اعتکاف ہے، جس کی کوئی حد نہیں، آدمی چاہے تو کم سے کم بھی 1 منٹ کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے، اور چاہے تو پوری عمر کا بھی نفلی وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ جب بھی ہم مسجد کے اندر جو ہے ہم حاضر ہوں تو مسجد میں حاضر ہونے کے بعد اور مسجد کی دعا پڑھنے کے بعد اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھنے کے بعد اعتکاف کی نیت بھی کر لیں۔ بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ جس کو یہ دعا یاد نہ ہو تو دل کے اندر یہ دعا کر لے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک ہم مسجد کے اندر رہیں گے تو ہمیں انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، ہمیں بغیر کچھ کرے بھی نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اعتکاف کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اور پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آدمی جب معتکف ہو جاتا ہے، اپنے گھر بار کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر بالکل اللہ کی یاد میں یکسو ہو جاتا ہے، اللہ کے در پر آ پڑتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے بالکل یکسو اور خالی کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ادائی اتنی پسند آتی ہے کہ اگر بندہ سو رہا ہے تب بھی اس کو اجر ملتا ہے، بندہ اگر خاموش بیٹھا ہے تب بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر وہ کوئی کام نہیں کر رہا تو بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ اعتکاف کا یہ پلس پوائنٹ ہے، اعتکاف کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نفلی اعتکاف تو کم سے کم ہر وقت کر لیں۔ نفلی اعتکاف کی میں نے عرض کیا کوئی تحدید نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، ہم جیسے ہی مسجد میں ہم آئیں اگر ہم اعتکاف کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ جب تک ہم مسجد کے اندر رہیں گے تب تک ہمیں اعتکاف کا ثواب وہ ہمیں ملتا رہے گا۔ ایسے ہی جو دوسرا اعتکاف ہے وہ سنت اعتکاف ہے، جو رمضان المبارک کے آخر عشرے میں کیا جاتا ہے، جس کا وقت آج غروب آفتاب سے پہلے ہے۔ ہم میں جو بھی حضرات اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ آج عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے اپنا سامان وغیرہ یہاں پر لے آئیں اور یہاں پر اعتکاف کریں۔ میں عزیزو دوستو، عام طور سے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہر سال وہی 2-3-4 لوگ اعتکاف کرتے ہیں جو ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو حضرات مکمل طور پر فارغ ہیں، جن کی کوئی مشغولی نہیں ہے، وہ تو مکمل طور پر اپنے آپ کو اس مہینے کے لیے فارغ کر دیں اور یہاں اپنے آپ کو عبادت کے لیے یکسو کر دیں۔ ایسے ہی اس اعتکاف جو کیا جاتا ہے اس کا اصل مقصد اور اصل منشا وہ شب قدر کی تلاش ہے، کہ شب قدر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک پوری سورت نازل فرمائی، سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا، یعنی لوح محفوظ سے اور آسمان دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن اس رات میں نازل فرمایا،
اور آسمان دنیا سے جبرائیل امین اللہ کے نبی کے پاس 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم کو بتدریج لے کر آتے رہے، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیات، کبھی ایک سورت، جیسا موقع محل ہوتا ایسے جبرائیل امین اللہ کی طرف سے کلام اللہ شریف کی آیات اللہ کے نبی پر جو ہے وہ لے کر آتے۔ 23 سال کے عرصے میں قرآن کا نزول ہوا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اکثر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ تورات اسی مہینے میں نازل ہوئی، انجیل اسی مہینے بھی نازل ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اسی مہینے میں نازل ہوئے، اور قرآن کریم بھی فرمایا کہ اسی مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا۔ اسی لیے آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو رات ہے، یہ رات فرمایا اللہ کے نبی نے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی آدمی 1000 مہینے جس کا حساب 83 سال 4 ماہ ہوتا ہے، اب تو لوگوں کی زندگی اتنی نہیں ہوتی۔ فرمایا اللہ نے کہ اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت کر لے تو گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اس نے 83 سال 4 مہینے اللہ کی عبادت کر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر جو یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ رات وہ رات ہے جس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، روح القدس یعنی جبرائیل امین اس رات میں فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کر نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ جو اللہ فیصلے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سال سے لے کر آئندہ سال تک کے جو بھی فیصلے، تقدیر کے فیصلے اللہ لکھتا ہے، ان کو جو ہے جبرائیل امین جو ہے وہ لے کر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو نافذ کرتا ہے۔ سب کی تقدیریں، سب کس کو کتنی عمر ملے گی، کتنا رزق ملے گا، یہاں تک کہ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ کون شخص اس سال حج کرے گا، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ اسی رات کے اندر وہ لکھ دیتا ہے اور لکھ کر فارغ ہو جاتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اللہ نے فرمایا کہ یہ رات سراپا سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ رات طلوع فجر تک رہتی ہے، طلوع فجر تک اللہ کی رحمتیں اس رات کے اندر نازل ہوتی رہتی ہیں، اترتی رہتی ہیں، اور رحمتوں کا نزول اس رات کے اندر ہوتا رہتا ہے۔ اس رات کی تعیین کے اندر جو ہے احادیث مختلف ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، لہذا علماء نے لکھا ہے کہ 21ویں رات میں، 23ویں رات میں، 25ویں رات میں، 27ویں رات میں اور 29ویں رات میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے، یعنی ان راتوں میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، ہم نے کتنے رمضان نکال دیے، ہماری زندگی میں کتنے رمضان نکل گئے، اور یہ رمضان بھی تقریباً 2 عشرے اس کے نکل گئے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم نے ان اتنے دنوں میں، اتنے عرصے میں ہم نے کتنی نیکیاں کمائی، اور ہم نے کتنا ثواب اپنے لیے آخرت میں اسٹور کیا اور جمع کیا۔ لہٰذا اللہ نے ہمیں ایک یہ موقع دیا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ آئندہ سال رمضان میں ہم میں سے کون زندہ رہے گا اور کون اس رمضان میں، اگلے رمضان میں اپنی قبروں میں پہنچ جائے۔ اس لیے کم سے کم جو ہے اس پورے عشرے کو ہم عبادات کے لیے فارغ کر لیں، ورنہ کم سے کم درجہ تو یہ ہے، ادنا درجہ تو یہ ہے کہ کم از کم جو ہے جو طاق راتیں ہیں، یعنی 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ طاق راتیں ہیں، ان راتوں میں کم از کم عبادات کرنے کا ہم معمول بنائیں، اہتمام بنائیں، تاکہ اللہ کے یہاں ہماری عبادات بھی قبول ہوں اور ہمارے پاس کچھ ذخیرہ آخرت بھی ہو جائے۔ اگر پوری رات جاگنا مشکل ہو تو رات کو سونے سے پہلے ہم کچھ دیر عبادات کر لیں، کچھ نفلیں پڑھ لیں، کچھ ذکر و اذکار کر لیں، قرآن کریم تلاوت کر لیں، نیند کا غلبہ ہو جائے تو آرام کر لیں، اور سحری میں سب اٹھتے ہی ہیں، سحری میں ہم
اگر 3 بجے اٹھتے ہیں 4 بجے اٹھتے ہیں تو اپنے معمول سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور جو ہے اپنے معمولات پورے کر لیں، تو انشاءاللہ اس رات کی پوری برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی اور ہمیں نصیب ہو جائیں گی۔ میں عزیزو دوستوں، کرنے والوں کے لیے تو یہ ایام بہت اہمیت کے ایام ہیں کہ صحابہ اکرام نے ان ایام کی اہمیت وہ جانتے تھے، اور صحابہ اکرام نے رمضان کو ایسا وصول کیا کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ دوسری بات عرض کر دوں صدقہ فطر کے تعلق سے، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ صدقہ فطر تم پر واجب ہے۔ صدقہ فطر اصل ہے کیا؟ اصلاً رمضان المبارک میں ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، لیکن رمضان روزے رکھنے کے بعد عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کھانے پینے سے تو رک جاتے ہیں، ایسے ہی وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے بھی آدمی رک جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جن سے بچنا ہم سے نہیں ہو پاتا۔ مثال کے طور پر چغلی ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بے حیائی کی باتیں ہیں، اور ایک دوسرے کی اس قسم کی باتیں کرنا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جن سے جو ہے روزے کا ثواب جو ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے اور روزے کا ثواب جاتا رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے رمضان کے آخر میں روزے کی الگ سے ایک زکوٰۃ متعین فرمائی، جس کو صدقہ فطر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے یہ جو ہے تمہارے روزوں میں جو کمیاں و کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے، بے حیائی بری باتیں بولنے کی وجہ سے، جھوٹ چغلی غیبت کرنے کی وجہ سے جو روزے میں کمی آ جاتی ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے یہ صدقہ فطر ان کمیوں کوتاہیوں کے تلافی کر دیتا ہے۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے مسکینوں کے لیے اور غریبوں کے لیے یہ عید کا تحفہ ہے، لہٰذا اس کا وقت تو عید کے دن طلوع فجر کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اس صدقہ فطر کو رمضان المبارک ہی میں ادا کر دیں، اور عید کے کچھ دن پہلے ہی ہم اس کو ادا کر دیں، تاکہ جو ہمارے جو غریب بھائی ہیں، غربا ہیں، فقراء ہیں اور محتاج لوگ ہیں، وہ اپنے عید کا سامان اپنے لیے عید کا سامان جو ہے بنا لیں، کپڑے بنا لیں، اپنے بچوں کے لیے وہ سامان کا انتظام کر لیں۔ اس لیے فرمایا کہ اس کا اصل وقت تو عید کے دن شروع ہوتا ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ ہم صدقہ فطر رمضان ہی میں ادا کر دیں۔ اس سال صدقہ فطر جو طے ہوا ہے وہ گیہوں کے اعتبار سے وہ 60 روپے طے ہوا ہے، اور جو کے اعتبار سے جو ہے وہ 105 روپے طے ہوا ہے، اور کشمش اور کھجور کے اعتبار سے 1050 روپے طے ہوا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ صدقہ فطر 1 سا کھجور یا کشمش ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں 1 سا کا حساب تھا، جس کا اندازہ آج کے پیمانوں کے اعتبار سے 3.5 سیر یعنی 3.5 کلو کا حساب لگایا گیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے کشمش اور کھجور کے اعتبار سے اگر صدقہ فطر نکالنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 3.5 کلو کشمش یا 3.5 کلو کھجور کی قیمت جو ہمارے ٹوک میں علماء نے طے کی ہے وہ 1050 روپے۔ فقہاء نے یہ چیز بھی لکھی ہے کہ جو حضرات مالدار ہیں، جن کو اللہ نے نواز رکھا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر اپنا کھجور اور کشمش سے ہی نکالیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں گیہوں بہت مہنگا تھا، اس لیے اس کی قیمت جو ہے اس کو 2.25 کلو رکھا۔ ہمارے زمانے میں آج گیہوں بہت سستا ہو گیا، اور 2.25 کلو گیہوں یعنی 60 65 روپے 70 روپے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس لیے جو ہمارے جو حضرات جن کو اللہ نے نواز رکھا ہے، جو مالدار ہیں اور جو کھجور سے اور کشمش سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ کھجور اور کشمش ہی سے صدقہ فطر ادا کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 3.5 کلو یا تو کشمش یا کھجور، یا پھر جو کے اعتبار سے بھی 3.5 کلو جس کی قیمت یعنی 2.25 کلو جس کی قیمت 105 روپے تے ہوئی، اور ایسے ہی گیہوں کے اعتبار سے
2.25 کلو گیہوں ہے جس کی قیمت جو ہے وہ 60 روپے طے ہوئی ہے۔ ہر آدمی اپنی مالی حیثیت جانتا ہے، لیکن کوشش یہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ تو وہ مہینہ ہے کہ ہم ایک نیکی کریں گے، 1 روپیہ دیں گے، اللہ 70 کا اجر ادا کرے گا، اور اخلاص کی بنیاد پر اللہ اضعاف مضاعفہ کئی گنا اجر عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں ہماری تمام عبادات کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب